گڈ ڈے اسٹوڈنٹس، سینٹ جان ہائی اسکول کی آن لائن کلاسز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ عزیز طلباء طالبات، آج ہم لیکچر نمبر 1 میں سبق بتائے فقیر کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا، جو کہ آپ کی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 99 پر موجود ہے۔ اس سبق پہلے حصے میں جو ہم نے پڑھا تھا اس سبق کے، اس میں یہ تھا کہ بتائے فقیر کون تھے اور بتائے فقیر کس طریقے سے بعض کی مجلس یعنی کہ دینی نصیحت کی مجلس میں بیٹھے تھے اور انہوں نے مولانا صاحب کی جو نصیحت سنی تھی اور اس کے مطابق انہوں نے رزق کا وعدہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے وہ اس کے بارے میں انہوں نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ آیا یہ بات سچ ہے یا نہیں، اور اس طریقے سے وہ مجلس سے اٹھے اور ارادہ کیا اور حقیقت جاننے کے لیے کہ آیا اللہ تعالیٰ گاؤں سے نکل کے شہر میں رزق مہیا کرتے ہیں یا نہیں، اور اس طرح انہوں نے پکا ارادہ کیا اور وہ جنگل کی طرف نکل گئے اور وہاں پر ایک درخت کے اوپر چڑھ کر جا بیٹھے۔ آج ہم حصہ 2 میں سبق کا بقیہ حصہ پڑھیں گے، جو کہ صفحہ نمبر 100 پر موجود ہے۔ چنانچہ وہ خاموشی سے درخت پر بیٹھے اس دیہاتی کو دیکھتے رہے۔ دیہاتی نے جب درخت کے نیچے مسافر کو نہ پایا تو حیران ہو کر چاروں طرف دیکھنے لگے۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور بتائے فقیر تھے بھی درخت کی بہت اونچی شاخ پر۔ دیہاتی انہیں نہ دیکھ سکا اور مایوس ہو کر واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا۔ چنانچہ کہتے ہیں اس طرح یا اس طور سے، یعنی کہ اس طور سے بتائے فقیر درخت پر بیٹھے کہ وہ دیہاتی ان کو نہ دیکھ سکا، اور دیہاتی نے جب درخت کے نیچے مسافر کو نہ دیکھا تو وہ بہت حیران ہوا اور چاروں طرف دیکھنے لگا۔ حیران یعنی کہ وہ دنگ رہ گیا، حیرت زدہ ہو گیا کہ یہاں پر مسافر ابھی بیٹھا تھا تو وہ کہاں گیا۔ شام کا اندھیرا پھیل چکا تھا اور بتائے فقیر تھے بھی درخت کی بہت اونچی شاخ پر، جہاں پر انہیں دیہاتی نہ دیکھ سکا، اور مایوس ہو کر واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا، یعنی کہ مایوس ہو کے نا امیدی کی حالت میں دیہاتی واپس گاؤں جانے کے لیے پلٹا۔ بتائے فقیر کا تو بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ بتائے فقیر کا بہت انہیں بھوک لگ رہی تھی اور ان کا برا حال تھا۔ انہوں نے جب دیہاتی کو واپس جاتے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ واپس چلا گیا تو پھر رات بھر بھوکا رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے آہستہ سے کھنکارا۔ کھنکارا کہتے ہیں کھانسی کے ذریعے سے اشارہ کرنا۔ دیہاتی ان کی آواز سن کر پلٹا۔ اس نے اوپر دیکھا، سوچا کہ شاید مسافر جنگلی جانوروں سے جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا ہے۔ وہ خود بھی درخت پر چڑھا، بتائے فقیر کو کھانا دیا اور اپنی راہ لی۔ اب یہاں پر بتائے فقیر کا بھوک کے مارے بہت برا حال تھا، اور انہوں نے جب دیہاتی کو واپس جاتے دیکھا تو سوچا کہ اگر یہ چلا گیا جو مجھے کھانا دینے آیا ہے تو میں تو رات بھر بھوکا رہوں گا۔ یہ سوچ کر انہوں نے کیا کیا، ہلکی سی کھانسی کی۔ کھانسی کرنا کے ذریعے سے انہوں نے اپنی طرف متوجہ کیا۔ کھنکارا کہتے ہیں کھانسی کی طرف اپنی سے اشارہ کرنا اور اپنی طرف متوجہ کیا، جو کہ بتائے فقیر نے بھی ایسا ہی کیا، اور دیہاتی نے جیسے ان کی آواز کی سمت انہوں نے سن کر پلٹا اور دیکھا کہ وہ اوپر درخت کی شاخ پر بیٹھے ہیں، اور دیہاتی نے یہ سوچا کہ شاید مسافر جو ہے وہ جنگلی جانوروں سے جان بچانے کے لیے درخت پر چڑھ گیا ہے۔ وہ خود بھی درخت پر چڑھا اور بتائے فقیر کو اس نے وہاں کھانا دیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے، بتائے فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب جسم میں کچھ طاقت آئی تو سیدھے مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے، آپ کی بات اس حد تک تو صحیح نکلی کہ اللہ تعالیٰ گاؤں سے جنگل تک روزی پہنچاتا ہے۔ روزی رزق یعنی کہ خوراک،
لیکن درخت کے نیچے سے اوپر تک روزی منگوانے کے لیے انسان کو خود بھی کھنکارنا پڑتا ہے، ورنہ رزق واپس چلے جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ اس پیراگراف میں کچھ یوں مرقوم ہے کہ بتائے فقیر نے پیٹ بھر کر کھانا تو کھا لیا، اور جب ان کے جسم میں طاقت آئی تو وہ درخت سے نیچے اترے اور سیدھے مولوی صاحب کے پاس گئے اور ان سے کہنے لگے کہ آپ کی بات تو ٹھیک ہے، یہاں تو ٹھیک آپ نے کہی تھی، جو کہ آپ نے واعظ کی مجلس یعنی کہ دینی نصیحت میں ہمیں یہ بات سمجھائی تھی کہ اللہ تعالیٰ رزق مہیا کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے اب وہ کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ تو گاؤں سے جنگل تک اس نے مجھے کھانا دیا، لیکن میں تو درخت کے اوپر تھا، اور اگر میں نہ کھنکارتا یعنی کہ میں نہ کھانسی کے ذریعے سے اپنی طرف دیہاتی کو متوجہ کرواتا تو میری خوراک یعنی کہ میرا رزق تو واپس چلا جاتا۔ اب اس کے پیچھے بتائے فقیر یہ نہیں جانتے تھے کہ انسان کو محنت بھی کرنی پڑتی ہے اور کچھ اس کا اپنا ہاتھ بھی ہوتا ہے رزق کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو پیارے بچوں، سچ تو یہ ہے کہ رزق اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب کچھ نہ کچھ کرنے سے مراد ہے انسان کو بھی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب گھر سے باہر آپ کے والدین چاہتے ہیں رزق کی غرض سے، رزق کمانے کی غرض سے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، اور پھر جو انہیں تنخواہ حاصل ہوتی ہے وہ اس کے ذریعے سے اپنے لیے اور اپنے بچوں کے لیے یعنی کہ آپ کے لیے خوراک مہیا کرتے ہیں۔ تو یہ سب رزق دینے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن اس کے لیے بھی ہمیں محنت کرنی چاہیے، یعنی کہ ہمیں خود بھی ہاتھ پاؤں مارنے چاہیے۔ ذخیرہ الفاظ: خاموشی، حیران، مایوسی، کھنکارا، روزی، پختہ، دیہاتی، جانوروں۔ الفاظ معنی: کھنکارنا، کھانسی کے ذریعے سے اشارہ کرنا، رزق، روزی یا خوراک۔ حیران، دنگ، حیرت زدہ۔ مایوسی، نا امید، ناکامی۔ چنانچہ اس طرح سے یا اس طور سے۔ الفاظ مترادف، اسی پیراگراف سے متعلق الفاظ مترادف ہیں: دستور، قاعدہ یا قانون، رزق، روزی، پختہ، مضبوط، پکا، مایوس، نا امید، صحیح، درست۔ تدریسی سرگرمی، سوالات ہیں۔ عزیز طلباء طالبات، حصہ اول میں ہم نے تدریسی سرگرمی میں سوال نمبر 1، 2، 3 اور 4 کیے تھے۔ حصہ دوم میں سوال نمبر 5، وہ دیہاتی سے کھانا لینے کے لیے درخت سے نیچے کیوں نہ اترے؟ اس کا جواب بہت آسان ہے۔ بتائے فقیر کھانا لینے کے لیے درخت سے اس لیے نہیں اترے کہ انہوں نے سوچا کہ جب کھانا گاؤں سے جنگل میں آ سکتا ہے تو درخت کے اوپر بھی پہنچ سکتا ہے۔ سوال نمبر 6، اس قصے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو رزق تو اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر محنت گھر میں روٹی نہیں پک سکتی، یعنی کہ بغیر محنت سے گھر میں روٹی بھی نہیں پک سکتی۔ تدریسی سرگرمی، درج ذیل کے سوالات کے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے۔ یہ تدریسی سرگرمی آپ کے صفحہ نمبر 102 پر موجود ہے۔ الف، ایک بار بتائے فقیر بیٹھا تھا مسجد میں، واعظ میں کی مجلس میں، محرم کی مجلس میں یا جنگل میں۔ بے، بتائے فقیر کے لیے کھانا لے کر آیا۔ نمبر 1، بدو، پردیسی، شہری یا دیہاتی۔ جیم، درخت پر چڑھ کر بیٹھا تھا، دیہاتی، بتائے فقیر، مسافر یا کسان۔ دال، بتائے فقیر نے اپنی طرف دیہاتی کو متوجہ کیا، کود کر، آواز دے کر، کھانس کر یا اشارہ کر کے۔ ہے، دیہاتی کہاں جا رہا تھا؟ کھیت میں، بازار، مسجد یا گھر۔ عزیز طلباء طالبات، ان سوالات کے درست جواب پر آپ نے صحیح کا نشان لگانا ہے۔ الفاظ جملے: رزق، طاقت، مخلوق، مایوس، امداد۔ ان الفاظ کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ خلاصہ:
سندھ کی ایک مشہور شخصیت بتائیو فقیر گزرے ہیں جن کے دانائی کے بہت سے قصے مشہور ہیں۔ سبق بتائیو فقیر میں بھی ان کا قصہ کچھ یوں مرقوم ہے کہ ایک بار بتائیو فقیر مجلس میں بیٹھے تھے اور اس میں مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اپنی مخلوق کو رزق اللہ تعالیٰ ہر حال میں پہنچاتا ہے۔ بتائیو فقیر نے ارادہ کیا کہ اس بات کی حقیقت جانیں گے۔ دوسرے روز وہ شہر سے باہر جنگل میں ایک درخت کے نیچے جا بیٹھے اور ارادہ کر لیا کہ میں آج کسی سے بھی کھانے کے لیے کچھ نہ مانگوں گا، دیکھوں تو صحیح کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس طرح روزی پہنچاتا ہے۔ صبح سے شام تک کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہوا، بھوک بہت ستانے لگی۔ بتائیو فقیر پریشان تو بہت ہوئے لیکن حقیقت جاننے کے لیے وہیں بیٹھے رہے۔ خدا کا کرنا کیا ہوا کہ ان کے درخت پر چڑھنے کے تھوڑی ہی دیر بعد ایک دیہاتی ان کے لیے کھانا لے کر آیا۔ وہ دیہاتی بتائیو فقیر کو شام کو کھیت سے گھر جاتے ہوئے درخت کے نیچے بیٹھا دیکھ کر گیا تھا۔ وہ گاؤں کے دستور کے مطابق، دستور کہتے ہیں قانون کے مطابق، یعنی کہ اپنی روایت کے مطابق بھی ہم کہہ سکتے ہیں، مسافر سمجھ کر کھانا لایا تھا۔ بتائیو فقیر نے کھانا دیکھا تو سوچا واقعی رزق اللہ تعالیٰ ہی پہنچاتا ہے۔ یہ سوچ کر انہوں نے سوچا کہ نیچے اتر کر کھانا لے لیتا ہوں، مگر پھر خیال آیا کہ رزق حاصل کرنے میں میری محنت بھی لگ جائے گی، مجھے مزید انتظار کرنا چاہیے کہ رزق درخت کے اوپر تک میرے پاس آئے۔ اس کشمکش میں رات ہو گئی۔ دیہاتی نے دیکھا تو آہستہ سے کھنکارا۔ جب دیہاتی نے آواز سنی تو اس نے بتائیو فقیر کو کھانا دیا اور اپنی راہ لی۔ بتائیو فقیر نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا اور پھر مولوی صاحب نے کہا کہ روزی منگوانے کے لیے انسان کو خود بھی کھنکارنا پڑتا ہے، ورنہ رزق کے واپس جانے کا خطرہ رہتا ہے۔ غرض یہ کہ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اسے حاصل کرنے کے لیے انسان کو بھی کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، یہ آج کا ہمارا خلاصہ تھا، اور اس خلاصے سے ہی مرکزی خیال کچھ یوں ہے کہ انسان کو رزق اللہ ہی دیتا ہے، لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے محنت اور کوشش بھی انسان کو خود ہی کرنا چاہیے، اور یہ کرنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بغیر محنت کے گھر میں روٹی بھی نہیں پک سکتی ہے۔ گھر کا کام، ذخیرہ الفاظ اور الفاظ معنی کا کام کاپی میں کرنا ہے۔ سوالات، الفاظ مترادف اور الفاظ جملے بھی کاپی میں ہی کرنے ہیں۔ خلاصہ اور تدریسی سرگرمی میں موجود درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیے کا کام بھی کاپی میں کرنا ہے۔ عزیز طلباء طالبات، یہ تمام کام آپ نے ترتیب وار اپنی کاپی میں کرنے ہیں، اور کاپی میں کام کرنے پر آپ کو نمبرز دیے جائیں گے۔ امید کرتی ہوں کہ حصہ 2 میں آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ گھر میں رہیں، سلامت رہیے۔ شکریہ، خدا حافظ۔